دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن کو دبا دیں۔ ڈنڈا والے آتے پکنے پروٹھے، چھڑے آتی اگ نہ بلے، چھڑے آتی اگ نہ بلے۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ نو ناٹ ایٹ آل، میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ بٹ ہو آر یو؟ میرا نام تہمینہ ہے، میں ایک رسالے سے وابستہ ہوں۔ ایڈیٹر صاحب نے کہا ایک اچھا سا فیچر لکھو۔ آپ اس پائپ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، اور کہاں رہ سکتا ہے مجھ جیسا بے روزگار آدمی؟ یو نو آئی بلانگ ٹو اے سیزنیبل فیملی بٹ نو جاب۔ دس از دا کمپلیکیشن آف دا سچویشن آف دا ہاریزونٹل آف دا ہیومن بینگ، یو سی۔ ہاں، پھر تو آپ ہمارے رسالے کے دفتر میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، جاب مل جائے گی مجھے؟ اچھا تو چلیے، ابھی چلیے، آئیے۔ آ جائیے مسٹر جیدی، آ جائیے۔ حاضر ہوا میں۔ آداب و تسلیمات عرض کرتا ہوں بندہ پرور، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ مجھ جیسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کتنے بلا رہی ہو تمینہ؟ ان صاحب کو بلاؤ جو پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ پڑھے لکھے؟ واٹ ڈو یو مین؟ شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہو از جیدی؟ آئی از جیدی۔ Oh, you are JD? Yes, I are JD. Mr. JD, G-JD, I-JD, Mr. JD میٹرک سیکنڈ ڈویژن فرام سرگودا ڈویژن۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ لکھنے لکھانے سے بھی دلچسپی ہے؟ دلچسپی؟ جی پورے 8 سال تک دیواروں پر اشتہار لکھتا رہا ہوں میں۔ جی ہاں، کالی کھانسی کا شرطیہ علاج، حکیم ببن کا جوشاندہ پیجیے آج۔ کیا آپ کو ہیضہ ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے یقیناً، حکیم ببن سے ملیے فوراً۔ اور ایک فلم کا اشتہار تو کیا کہنے، ہاں، وہ اشتہار یہ تھا کہ آپ جی دیکھو، پیار محبت اور جنگ و جدل سے بھرپور شاہکار، گنز آف نیورون اور ہٹلر کا پیار۔ اور ایک اشتہار تو ایسے مزے کا تھا۔ بس لکھنے لکھانے سے میرا مطلب تھا رائٹنگ، فیچر رائٹنگ، لٹریچر اور پوئٹری وغیرہ۔ اچھا بھائی، مجھے تو بہت ہی دلچسپی رہی ہے پولٹری سے۔ آپ کا مطلب ہے پوئٹری؟ جی ہاں، یہی چیز تھی۔ میں تخلص کے ساتھ شاعری کیا کرتا تھا۔ میرا تخلص تھا مسٹر جیدی افسوس کھرڑیاں والوی۔ افسوس؟ یہ کیا تخلص ہوا؟ دراصل میں جب اپنے اشعار پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے افسوس، بس میں نے یہی تخلص رکھ لیا، افسوس۔ ایک شعر عرض کیا ہے کہ یہ ارشاد، شکریہ، عرض کیا ہے، پیار کیا تھا کیوں اب رات کو تارے گن۔ واہ مقرر ارشاد۔ اچھا، پیار کیا تھا کیوں اب رات کو تارے گن، تانا نانا دن، تانا نانا دن۔ مسٹر جیدی، یہ ماہنامہ پھلجھڑی کا آفس ہے، ہمیں نہ آپ سے دیواروں پر اشتہار لکھوانے ہیں اور نہ اس قسم کی شاعری کرانی ہے، ہمیں چاہیے فیچر اور مضامین۔ اچھا، تو یہ آپ کا رسالہ ماہنامہ یہ آپ کا ماہنامہ پھلجھڑی کب شائع ہو رہا ہے؟ نکلا نہیں ہے، ڈکلیریشن کی درخواست دی ہوئی ہے۔ جو کمال ہے، رسالہ ابھی نکلا نہیں تو یہ آپ مضامین کس لیے لکھوا رہے ہیں ایڈیٹر صاحب؟ مسٹر جیدی، رسالہ نکلنے سے پہلے 6 مہینے کا مٹیریل ایڈوانس تیار ہونا چاہیے۔ ہماری چیف رپورٹر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ چیف رپورٹر؟ اچھا، آپ ہیں چیف رپورٹر؟ اچھا بھائی، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک بات بتائیے گا اپنا ایڈیٹر صاحب، یہ بتائیے کہ میری پوسٹ کیا ہوگی اس دفتر میں؟ آپ کی پوسٹ ہوگی آنرری ڈپٹی سب اسسٹنٹ ایڈیشنل جوائنٹ ایڈیٹر۔ اچھا، آنرری ڈپٹی سب اسسٹنٹ ایڈیشنل جوائنٹ ایڈیٹر۔ ہاؤ بزی مین۔ تو ہر انٹرویو کے آپ کو 25 روپے ملیں گے۔ صرف 25 روپے؟ یعنی جب رسالہ چھپے گا، جب انٹرویو شائع ہوگا تب
ये काम कुछ दिहाड़ी बेसिस पे नहीं हो गया है? मैं इस दफ्तर में 1 मैन यूनियन बनाऊंगा। यूनियन? जी देखिए, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो जा सकते। ये यूनियन खत्म। क्यों नहीं भाई, काम होगा, जरूर होगा। इंटरव्यू करेंगे, हम जरूर करेंगे। रिसाले वाले ने कहा था कि मैंने आना है, उसने पर्चा भेज के टाइम लिया था। हेलो मिस्टर गोरकन, सॉरी मैं जरा लेट हो गया। वो भाई जी बड़ा इंतजार कराया आपने। उधर एक मुर्गा जो है वो चांस पे रखा हुआ है। मुर्दा चांस पे? जी वो तो रखे रखे ठंडा हो गया, सीट नहीं मिल रही इसको। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले दरअसल मैं एक बहुत बड़े सरमायादार के पास इंटरव्यू का वक्त लेने गया था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो सरमायादारों के पास जाने की क्या जरूरत है आपको? यहीं रहें, आखिर एक दिन सबने यहीं तो आना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम चिरागदीन गोरखन। चिरागदीन गोरखन। मैं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? आप पहले जिंदा आदमी हैं जिसको गोरखन के साथ मिलकर खुशी हुई। अच्छा, आपसे मिस्टर मिस्टर चिरागदीन एक सवाल है कि आप लोग कब्र अंदाजन कितनी गहरी खोदते हैं? यही कोई 1 फुट। सिर्फ 1 फुट? जी ज्यादा खोदते हैं तो नीचे वाले मुर्दे को एतराज होवे। क्या नीचे भी मुर्दा होता है? जी मुर्दे के नीचे भी हाँ मुर्दा हुए। मुर्दे के नीचे भी मुर्दा होता है? तो अंदाजन एक कब्र में कितने मुर्दे होते हैं? आप यूँ समझ लें कि आपके साइज के 5 होते। मेरे साइज के? अच्छा, तो जनाब आपको पता है आजकल कई मंजिला कब्रें बन रही हैं, फ्लैटों की तरह फ्लैट। अच्छा, यानी आप पुरानी कब्रों को रिकंडीशन करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि एक ही कब्र में कई तो जनाब वो मजबूरी है हमारी। हाँ जी, हम देख नहीं रहे कि कितना रश है यहाँ पे। रश है तो क्यों है यहाँ इतना रश? खाने पीने की चीजों में मिलावट, नकली दवाएं, पर गरीब लोग तो बड़े डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते। समझ रहे मेरी बात को? जी। और वो जो अपनी बजट है ना, उसमें सेहत के सिलसिले में क्या रकम रखी जाती है थारे को पता है? जी। और सड़क पे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सारा पता है थारे को, और हमारे से पूछना चाहते होता। नहीं, आपने सही कहा। अच्छा, आप ये बताइए कि कब्रिस्तानों की हालत इतनी खराब क्यों है? हाँ, जिंदाबादियों की हालत तो जैसे बहुत अच्छी